آج ناصر کو آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے 8 بجے تھے جبکہ وہ 6 بجے گھر آ جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو ناصر بنا سلام کیے غصے میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے تیور دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ وہ شدید غصے میں ہیں۔ ان کا رخ شیزا بیٹی کے کمرے کی طرف تھا۔ وہاں جا کر وہ شیزا کو نہ پا کر وہ اور مشتعل ہو گئے۔ وہ مجھ پر چلانے لگے کہ شیزا رات کے وقت کہاں گئی؟ کیا ہو گیا ہے ناصر؟ یہیں کہیں ہوگی، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ تب وہ اس کے کمرے کی طرف گئے اور وہاں جا کر اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں شیزا باتھ روم سے باہر نکلی۔ شیزا کو دیکھ کر ناصر کا غصہ جیسے ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ یہ اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئے جو گھر کی اگلی طرف بنا ہوا تھا۔ شیزا چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی مگر ناصر بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بے دردی سے کمرے میں پھینکا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہی نہیں، دروازے پر تالا لگا دیا۔ شیزا کی چیخیں پڑوس تک جا رہی تھیں۔ مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا ناصر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوان بیٹی کو کمرے میں بند کر کے آپ کو کون سا سکون مل جائے گا؟ تم چپ رہو، جس بات کی سمجھ نہ ہو اس میں نہیں بولتے۔ ناصر ابھی بھی غصے میں تھے۔ خبردار، اگر آئندہ تم نے اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی اب یہ اسی کمرے میں قید رہے گی، نہ باہر جائے گی اور نہ ہی اسے کوئی ملے گا۔ ناصر کے تیور دیکھ کر میں بھی سہم گئی۔ مجھے تو شک ہو رہا تھا کہ شیزا ناصر کی سگی بیٹی ہے بھی یا نہیں۔ دراصل میں شیزا کی سوتیلی ماں ہوں اور اس کے باپ نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی۔ شیزا کی پہلی ماں مر چکی تھی جبکہ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے رویا کرتی۔ میں نے اسے پیار محبت دینے کی بہت کوشش کی مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ مجھ سے گھل مل نہ سکی۔ بہرحال وہ مجھ سے چھوٹی تھی، میرا اس سے کیا مقابلہ؟ اسے کمرے میں بند دیکھ کر میرا دم گھٹتا۔ میں نے ناصر کی بہت منت کی کہ وہ اسے کمرے سے نکال دے مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ ایک دن شیزا اپنے کمرے میں چلا رہی تھی۔ میں اسے کھانا دینے گئی تو اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ امی جی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دیں، بابا سے پوچھیں، میرا قصور تو بتا دیں، میں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا ہے؟ کیا میں اپنی سہیلیوں سے بھی نہیں مل سکتی؟ وہ میرے پاؤں میں پڑی رو رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ بن ماں کے اولاد بھی زمانے کے ہاتھوں کتنا رسوا ہوتی ہے۔ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں بیٹی؟ تم جانتی ہو نا ناصر کا غصہ کتنا سخت ہے، وہ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے اگر میں نے تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کی۔ میں تو کمرے میں بند شیزا سے باتیں کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں فون کی طرف دوڑی، دروازہ کھلا رہ گیا۔ شیزا شاید کمرے سے باہر نکل گئی ہوگی۔ میں فون پر باتیں کرنے لگی۔ میری نند کی کال تھی، کہنے لگی ہم نے احمد کا رشتہ طے کر دیا ہے، لڑکی والوں کو جلدی ہے، اگلے ہی مہینے ہم اس کی شادی کر رہے ہیں، تم لوگوں نے لازمی شرکت کرنا ہے۔ نند کی طرف سے شادی کی خوشخبری سن کر میں سوچنے لگی کہ شیزا کو اپنے ساتھ شادی پر لے جاؤں گی۔ یقیناً اس کے بابا اتنے قریبی گھر کی شادی میں جانے سے نہیں روکیں گے۔ تبھی میری توجہ شیزا کے کمرے کی طرف گئی۔ دیکھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ فرش پر اوندھی پڑی ہوئی رو رہی تھی جبکہ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک مڑا توڑا ٹکڑا بھی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے وہاں سے اٹھایا مگر شیزا اپنے کمرے سے نکلنے کو تیار نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے بڑی مشکل سے تالا لگا دیا۔ رات کو ناصر آئے، شیزا کا پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا اس لیے اسے اس کے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ بولے یہ وہاں سے نکلنے نہ پائے، باہر کی کھڑکی کو بھی تالا لگا دو۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرے۔ بہتر ہوگا کہ تم اسے سنبھالو ورنہ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ اپنے شوہر کی بات کا مان بھی رکھنا تھا اور اپنی بیٹی کو ظلم سے بھی بچانا تھا۔ میں نے حامی بھر لی مگر اگلے ہی ہفتے احمد کی شادی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ اگر ہم شیزا کو شادی میں بھی نہیں لے جائیں گے تو لوگ ہم سے سو طرح کے سوال کریں گے، خواہ مخواہ بدنامی ہماری ہی ہوگی۔ سو بہتر ہے کہ آپ شیزا کو شادی میں شرکت کی اجازت دیں، اگر اسے روکیں گے تو خواہ مخواہ الزام ہمارے سر ہی آئے گا۔ وہ بولے صحیح بات ہے، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ شیزا کہیں جانے نہ پائے، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ناصر کے تیور ابھی بھی بڑے ہی سخت تھے مگر انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ آخر شیزا بیٹی کا قصور کیا تھا جو اسے انہوں نے کمرے میں بند کر دیا۔
خیر میں اور شیزہ بڑی ہی بے صبری سے اگلے ہفتے کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلا ہفتہ کون سا دور تھا، ہم لوگوں نے جمعرات کی شام کو ہی جانا تھا۔ احمد کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ ناصر کی اجازت سے میں اور شیزہ بھی چلے گئے۔ شیزہ نے بتایا کہ وہ اپنی سہیلیوں سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اپنی نگرانی میں اسے اس کی سہیلیوں سے ملوایا، مگر وہ بے تابی سے کسی اور کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی نظریں ادھر گھماتی تو کبھی ادھر۔ اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی کو کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر میری موجودگی میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال 2 دن عافیت سے گزر گئے۔ تیسرے دن بارات میں لڑکے والوں کے گھر جانا تھا۔ تقریباً شام کے 7 بجے تھے۔ لوگ بارات لے کر نکل رہے تھے۔ ہم لوگ بھی گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ شیزہ چپکے سے لوگوں سے نظر بچا کر ہجوم سے نکل گئی تھی۔ ایسے میں اگر شیزہ کو بلاتی یا پھر اس کے پیچھے جاتی، اسے منع کرتی اور وہ پھر بھی جاتی تو میرے لیے مشکل پیدا ہو جاتی۔ تبھی میں بھی چپکے سے ہجوم سے نکل گئی۔ میری نظر اب بھی اپنی بیٹی شیزہ پر ہی تھی۔ وہ سڑک کے اس پار چلی گئی۔ رات کے اندھیرے میں وہ نہ جانے کس سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، مگر پیار محبت کا قصہ نہیں تھا، اتنا تو میں ضرور جانتی تھی، کیونکہ جس حساب سے وہ پریشان ہوتی تو اس بات سے لگتا تھا کہ وہ کسی سے خوف زدہ تھی یا مجھ سے یا کوئی بات چھپا رہی ہے۔ خیر میں شیزہ کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اس نے سڑک پار کی اور دائیں بائیں دیکھ کر آگے بڑھنے لگی۔ میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر شیزہ چاہتی کیا تھی۔ تھوڑا آگے چل کر وہ ایک پی سی او میں چلی گئی۔ وہاں سے اس نے کسی کو فون کیا اور پھر پی سی او کے باہر رک کر انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی شیزہ کے سامنے آ کر رکی۔ شیزہ شان بے نیازی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت دیر کر دی۔ میں گاڑی کے پیچھے بھاگی، اسے آوازیں دیں، مگر اس نے کوئی دھیان نہ دیا۔ مجھے شدید دکھ اور تکلیف کا احساس ہو رہا تھا اور اپنے شوہر کا ڈر بھی تھا کہ اگر رات کی اس پہر کہیں گم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اتفاق سے اسی وقت وہاں ایک ٹیکسی گزری۔ میں نے ٹیکسی کو روک لیا اور اسے اس گاڑی کے پیچھے چلنے کو کہا۔ ٹیکسی والے نے ایسا ہی کیا۔ سامنے والی گاڑی چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چلتے چلتے گاڑی ایسے علاقے میں داخل ہوئی جہاں شریف لوگ نہیں جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری بیٹی یعنی کہ ناصر کی بیٹی ایسا بھی کام کر سکتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس جگہ ہے جہاں شریف لوگ وہاں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، مگر میں مجبور تھی کہ میری بیٹی وہاں جا رہی تھی۔ ٹیکسی والا بھی سمجھ گیا تھا یہ کون سا علاقہ تھا۔ آس پاس سے آتی موسیقی کی آوازیں اور ہر دروازے میں کھڑی ایک خوبرو حسینہ جس کے کپڑے نیموریاں ہوتے، یہ دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا یہ علاقہ کون سا ہے۔ ٹیکسی والا اب کچھ ہچکچا رہا تھا۔ گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ بڑا عالیشان گھر تھا۔ اس کے آگے 2 سیکورٹی گارڈز بھی تھے اور اس گھر کے سامنے کا ماحول بڑا عجیب تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا مجھے تھوڑا آگے اتارو۔ کہنے لگا بی بی جی یہ محلہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ شریف گھرانے کی عورت لگتی ہیں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہاں مت جائیں ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے یہاں آئی ہیں یا پھر اس آدمی کے لیے، لیکن یہ جب بھی یہاں سے نکلیں گے تبھی آپ ان سے بات کر لیجیے گا، اندر جانا صحیح نہیں ہوگا۔ ڈرائیور کی بات صحیح تھی، میں ایسے ماحول میں کبھی نہیں گئی تھی۔ سو باہر رک کر ہی شیزہ کا انتظار کرنے لگی، مگر بنگلے کے سامنے کھڑے 2 سیکورٹی گارڈ نے ہمیں دیکھ لیا اور ہماری گاڑی کے پاس آ کر ہمیں یہاں سے جانے کا کہنے لگے۔ تب ڈرائیور نے گارڈ سے بچنے کے لیے چندا نامی بائی کسی عورت کا نام لیا۔ گارڈ سے کہا کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تب گارڈ کی نظر مجھ پر گئی، مگر ان لوگوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ بہرحال ہم لوگ وہاں کتنی دیر رہ سکتے تھے؟ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ جب شیزہ باہر نہ آئی تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے وہاں جا کر پتہ کرنا چاہیے کہ میری بیٹی شیزہ کہاں ہے۔ بولا یہ لوگ بہت سخت ہیں، ایک بار جو یہاں چلا جاتا ہے اس کے لیے باہر کے راستے بند ہو جاتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ گھر چلی جائیں۔ ڈرائیور کے مشورے پر میں وہاں سے واپس تو آ گئی، مگر میرے دل کی دنیا لٹ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ناصر سے کیا کہوں گی۔ شیزہ کہاں گئی ہے؟ تب میں نے اپنی ایک اور خاتون کو رازدار بنا لیا اور اسے بتایا کہ شیزہ اس جگہ گئی ہے جہاں پر شریف جانا گوارا نہیں کرتے۔ شاہین آنٹی نے مجھے تسلی دی اور بولی کہ ایسے معاملوں میں لڑکیاں لڑکوں پر اعتبار کرتی ہیں جو انہیں ٹھکانوں تک لے جاتے ہیں اور پھر ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ لازماً شیزہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، مگر اچھی بات یہ ہے
کہ تم اس کوٹھی کا پتہ جانتی ہو۔ اب ہم اسے وہاں سے بازیاب بھی کروا سکتے ہیں اور پولیس کی مدد بھی کروا سکتے ہیں۔ مگر میں جانتی تھی کہ شیزا کسی سے پیار کرتی، وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اگر اس نے کسی لڑکے سے شادی کرنا ہوتی، عموماً وہ اپنے باپ سے ہر بات کہہ دیا کرتی تھی، مگر کچھ ایسا ان دونوں کے بیچ تھا جس پر یہ بات نہ کرتے تھے۔ شیزا بھی خاموش ہو جاتی اور میرے آنے پر ناصر بھی خاموش ہو جاتے۔ خیر اب میں ناصر کا انتظار کر رہی تھی۔ ناصر بارات کے ساتھ جا چکے تھے۔ بارات رات کے 10 بجے تک واپس لوٹی تو دولہا دلہن کے ساتھ مل کر بچے رسمیں کرنے لگے تو میں اور ناصر فارغ ہو گئے۔ ناصر بولے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے لگے کہ وہ شیزا کو پوچھنے لگی۔ میں خاموش رہی۔ بالآخر انہیں ساری کہانی بتا دی۔ میری بات سن کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے، مجھے برا بھلا کہا اور خوب غصہ کیا، پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ یہ میں نے کیا۔ بہرحال میں نے انہیں مشورہ دیا کہ ہمیں تھانے چلنا چاہیے، بھلے بدنامی ہو لیکن ہماری بیٹی تو واپس آ جائے گی۔ شوہر بولے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا، میں پہلے ہی خود وہاں جاؤں گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ناصر کا اس جگہ نہیں پتہ تھا۔ میں نے دیکھی تھی، مگر میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب ناصر بولے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ بازار حسن میں کہاں اور کس کے پاس گئی ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کیوں گئی ہے۔ انہوں نے مجھے گھر ڈراپ کیا اور خود شیزا کو لینے چلے گئے۔ میں ان کی ہوئی باتوں پر غور کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر بازار حسن میں ایسا کیا ہے کہ بیٹی بھی وہاں جا بیٹھی اور باپ کو اس کے ٹھکانے کا پتہ ہے۔ دل میں کئی بار خیال آیا کہ شاید شیزا ناصر کی سگی بیٹی نہ ہو۔ سو رات کے 1 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا سامنے شیزا اور ناصر کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت بھی کھڑی تھی جو تقریباً 38-39 سال کی ہوگی، مگر اس کے چہرے پر کافی جھریاں تھیں۔ وہ بہت اداس اور بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے ان لوگوں کو اندر آنے کا کہا۔ ناصر اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ شیزا اس عورت کے ساتھ دوسرے کمرے میں گئی۔ میں ان دونوں کی باتیں سننے ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ جبھی وہ ایک دوسرے کو لپٹ کر رو رہی تھی، لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو اس وقت کچھ نہ کہا اور خود بھی سونے چلی گئی۔ ناصر مجھ سے ناراض تھے۔ انہوں نے مجھ سے ایک ذرا بھی کلام نہ کیا۔ خود سو گئے۔ صبح اٹھے تو ناشتہ کیے بھی نہ ہی آفس چلے گئے۔ جبکہ شیزا آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ وہ کس قدر جلدی میں لگ رہی تھی۔ بولی، مجھے ابھی ناشتہ بنانا ہے، ذرا جلدی کر دیجیے۔ ان کی حالت صحیح نہیں ہے۔ کن کی حالت صحیح نہیں ہے؟ کن کی حالت صحیح نہیں ہے؟ آپ جلدی کریں، زیادہ دیر نہ کریں نا۔ باتیں بنائیں۔ شیزا کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے جلدی میں اسے چائے بنا کر دی۔ وہ چائے لے کر کچن سے چلی گئی، پھر بھاگتی ہوئی آئی، پانی کا گلاس بھی لے گئی اور اسے گئے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی گئی تو دیکھا کہ وہ عورت کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی تھی، جبکہ عورت کا سر ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں پھترائی ہوئی تھیں، یعنی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میں نے شیزا کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ عورت کا وجود مرجھا گیا تھا، لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی سانسیں پوری ہو چکی ہیں۔ میں نے ناصر کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کروں اور نہ ہی شیزا کو چیخنے چلانے دوں، بلکہ اسے بھی صبر کی تلقین کروں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ناصر اس عورت کی وفات کا سن کر نارمل رہے۔ بہرحال میں نے شیزا کو نارمل رہنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد ناصر آ گئے۔ اس کے ساتھ 2-3 لوگ تھے۔ انہوں نے اس عورت کو اٹھایا اور ناصر اس عورت کو اپنی گاڑی میں ڈال کر کہیں لے گئے۔ شیزا روتی رہ گئی۔ جب وہ نہ سنبھل رہی تھی، ناصر نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے شیزا پر بہت ترس آ رہا تھا۔ لگتا تھا کہ اس عورت سے شیزا کا گہرا دلی رشتہ ہے۔ میرا بھی دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ میری کیفیت ایسی تھی کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہ ہو۔ 3 دن سے گھر کی فضا عجیب سی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آ کر شیزا کا دروازہ کھولا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بچی، کیا ہوا ہے؟ تم اور ناصر مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے ہو، بتاؤ تو صحیح یہ عورت کون تھی؟ تب شیزا نے مجھے رو کر بتایا کہ اس عورت سے اس کا گہرا رشتہ تھا اور یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سگی ماں تھی۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ ناصر نے تو مجھ سے کہا تھا کہ ان کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ اس بات کا میرے دل میں بہت دکھ تھا کہ ناصر نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے۔ خیر اس وقت شیزا کو تسلی دینا زیادہ اہم تھا۔ شام تک وہ سنبھل گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے نیچے رو رو کر ہلکے پڑ چکے تھے۔ ناصر آئی تو میں اس کے سر ہو گئی کہ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی۔ بولے، میں چھپانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں جس نے میری بیٹی تک کا خیال نہ کیا
اور اپنی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی واپس اپنی روش پر چلی گئی۔ تم جانتی ہو مہرین، ناصر نے آنکھوں میں نمی بھر کر کہا، میں نے اس عورت کو عزت دی، محبت دی، کیا نہیں دیا تھا؟ میں نے اسے دنیا بھر کی دولت اس کے پاؤں میں رکھ دی، مگر وہ روش سے باز نہیں آئی۔ میں نے اسے عزت دی تھی، اس سے شادی کی تھی، اس سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، مگر وہ بڑی بدبخت عورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کا بھی خیال نہیں کیا، بلکہ اس نے اسے بھی اپنی روش پر چلانا چاہا۔ میری بیٹی دل کی حساس ہے، اپنی ماں کی کمی کی وجہ سے یہ ہمیشہ اپنی ماں کا کھوج لگاتی رہی۔ خدا جانے کس کمبخت نوکر نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کا تعلق بازار حسن سے تھا۔ تب ایک آدمی کی محنت کرنے لگی اور اس کے ذریعے اپنی ماں تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ بالآخر ایک دن اسے کسی نے بتا دیا کہ اس کی ماں فلاں جگہ رہتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم نے بتا دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو شیزہ اپنی ماں سے مل کر رو رہی تھی۔ میں اسے زبردستی وہاں سے لایا تھا۔ نہ آ رہی تھی تو اس بدبخت کو بھی ساتھ لے آیا جس نے ہم دونوں باپ بیٹی کو برباد کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عورت کی بھی یہی سزا تھی کہ خدا جانے یہ کس مرض میں مبتلا تھی کہ ایک ہی دن میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بہرحال اب میں شیزہ کے منہ سے اس عورت کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ ناصر نے یہ کہہ کر میرے کاندھوں پر بہت بڑا بوجھ رکھ دیا، اور میں آج بھی اس کشمکش میں ہوں کہ اپنی بیٹی کے دل میں اپنی جگہ کیسے بناؤں۔ اب آپ ہی بتائیں مجھے اپنی بیٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں تو اپنی ماں کی محبت موجود ہے، مجھے وہ اپنا دشمن سمجھتی ہے، مگر میں اس کے لیے دن رات پریشان ہوں اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتی ہوں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، اور کہانی کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔